قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعلک للناس اماما صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ہر سال قربانی کی عید مناتے ہیں اور قربانی بھی دیتے ہیں الحمدللہ، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یا کیا وہ واقعہ ہے جس کو ہم ہر سال یاد کرتے ہیں اور کس کی یاد مناتے ہیں۔ یہ جانے بغیر اور اس کو پہچانے بغیر کہ اس کے ذریعے سے ہم کو کیا تربیت دی جاتی ہے اور کیا پیغام ہم کو اس سے ملتا ہے اور آج کے زمانے میں ہم اس سے کیا سبق لینا چاہیے، یہ جانے بغیر محض ایک جانور کی قربانی کرتے ہیں اور اس کا گوشت یا تو کھاتے ہیں یا فریج میں رکھ کر استعمال کرتے ہیں۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کریں، جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے جاننے کا ایک موقع ہے اور جو لوگ جانتے ہیں ان کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے، دراصل یہ ہم جو عید اضحیٰ مناتے ہیں وہ اس عظیم الشان انسان کی یاد میں اور اس عظیم قربانی کی یاد میں مناتے ہیں جس کو آج سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جتنا محبت سے اور جتنا بہت قریب کی حیثیت سے اور تعریف کی حیثیت سے یاد کیا ہے، سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کو اتنا محبت اور احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یاد نہیں کیا، بلکہ آپ یہ کہا گیا کہ مسلم حنیف تھا، یعنی ایسے انسان جو یکسو ہو، جو اللہ کے سوا کسی کی بات اور اللہ کے سوا کسی کے حکم کو نہ مانتے ہوں اور اپنی زندگی میں اس طرح سے عمل کرتے ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلتے ہوں، صرف اللہ کے راستے پر چلتے ہوں۔ ایسے انسان کو مسلم حنیف کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مسلم حنیف کے الفاظ استعمال کیے۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ آخر ایک انسان اتنی بڑی قربانیاں کیسے دے سکتا ہے، یعنی پہلے تو ہم قربانیوں کو جاننے سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قربانی کا جذبہ انسان کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ایک بت پرست گھرانے میں پیدا ہوئے اور زمانہ بھی ایسا تھا نمرود کا جب کہ ہر طرف بت پرستی عام تھی، بلکہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود نام کا، وہ اپنے آپ کو چاند دیوتا کا اوتار کہتا تھا اور اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ اس کے سامنے کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، اپنے آپ کو وہ خدا کہتا تھا اور مختلف قوموں کو مختلف قبیلوں میں بانٹ کر، مختلف طبقات میں بانٹ کر ان کے اوپر حکومت کرتا تھا اور جو بھی اس کے خلاف جاتا اس کے اوپر سخت سزائیں دیتا۔ اس طرح کے بادشاہ کے دربار کے ایک جو منسٹر، آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ منسٹر فار ریلیجیس افیئرس، تو مذہبی معاملات کا جو وزیر تھا، آذر جس کا نام تھا، اور بت پرست تھا اور بت گر بھی تھا، یعنی بت تراش کر، پتھروں کو تراش کر ایسے بت بناتا تھا کہ جیسے موم سے کوئی آدمی تراش کر کوئی بت بناتا ہو۔ تو ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بچپن ہی سے آپ کو سوچنے، سمجھنے اور غور کرنے کا آپ کی عادت تھی۔ تو لوگوں کو جب آپ نے دیکھا کہ چاند کی پرستش کرتے ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں، تو آپ نے لوگوں سے سوال کیا کہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر آپ لوگ کیسے ان کو خدا سمجھتے ہو؟ کیا کوئی خدا اور نہیں ہے جس نے ہم کو بنایا؟ آپ نے چاند کو دیکھا اور کہا کہ پہلے تو یہ سوچا کہ شاید یہ خدا ہے، لیکن ڈوبتے ہوئے چاند کو جب دیکھا تو کہا کہ ڈوبنے والی چیز خدا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آپ نے سورج کو دیکھا اور سوچا کہ شاید یہ خدا ہے، یعنی خدا کا کوئی تصور اس وقت نہیں تھا، صرف لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر پوجا پرستش کرتے تھے۔ تو جب شام کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ کیسا خدا ہے، کیا خدا کو بھی کوئی زوال آتا ہے؟ تو بہرحال آپ نے غور و فکر کے بعد توحید کی طرف آپ کی روحانی سفر شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کو اپنے وجود کا عرفان نصیب کیا۔ تو اس طرح سے آپ نے اللہ کی وجود کو پہچانا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا پیغمبر مقرر کیا۔ ایک دن جب یہ آپ کے پاس یہ میسیج آیا، یہ پیغام آیا اور یہ وحی آئی اللہ کی طرف سے کہ انسانوں کو پھر سے زندہ کیا جائے گا، تو ایک دفعہ آپ نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے بتائیے کہ آپ مرنے کے بعد آخر کیسے زندہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان تمام چیزوں کی تفصیلات موجود ہیں مختلف مقامات پر، مختلف سوروں میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے سوال کیا کہ اللہ آپ کیسے مردہ ایک انسان کو یا مردہ
چیزوں کو جو مر چکے ہیں جاندار جو بھی وہ کیسے زندہ کرتے ہیں؟ تو سوال کیا گیا کہ کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یقین تو ہے، لیکن دل کی تسلی اور طمانینت کے لیے، مزید میرے ایمان میں اضافے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے وہ مشاہدہ کرایا جائے کہ کیسے آپ ایک جاندار کو مرنے کے بعد پھر سے زندہ کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہ حکم ہوا، آپ کو یہ پیغام ملا کہ اپنے کچھ پرندے پالیے اور پھر ان کو اپنے سے خود سے بہت ہی منسوب کر لیجئے، اپنے سے بہت عادی کر لیجئے، اور جب وہ آپ بلائیں تو وہ دوڑ کر آئیں، آپ کی طرف اڑتے ہوئے آئیں۔ تو آپ نے ایسا ہی کیا، پرندوں کو پالا، اور جب وہ مانوس ہو گئے ان سے، جب آواز دیتے تو پرندے اڑ کر ان کے پاس آ جاتے۔ تو اس کے بعد حکم ہوا کہ ان کو ذبح کرو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور ان کے ٹکڑوں کو پہاڑوں پر رکھ دو۔ اور جب انہوں نے ایسا ہی کیا اور جب آواز دی تو پورے پرندے پھر سے زندہ ہو کر واپس آ گئے۔ تو اس کے بعد ان کو آخرت کے تصور کا احساس ہوا اور پھر آپ کو یقین آیا، اور جب آپ کو اللہ کے عرفان حاصل ہوا اور آخرت کی زندگی کا آپ کو یقین ہو گیا، اس کے بعد پھر پلٹ کر آپ نے نہیں دیکھا، زندگی کے ہر مرحلے پر اللہ کے حکم پر آپ نے لبیک کہا اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی میں ہر قدم پر قربانیاں دیں۔ ہم تو جانتے ہیں کہ صرف اپنے بیٹے کی قربانی آپ کی ایک قربانی تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر مرحلے پر، ہر قدم پر آپ نے اللہ کے طرف سے جو بھی احکام آتے، اللہ کی طرف سے جو بھی اشارے آتے، بڑی سے بڑی قربانی دینا منظور کیا۔ لیکن جو توحید کی جو امانت ان کے سینے میں آ گئی تھی اور جس طرح سے آپ کو عرفان خدا حاصل ہوا تھا، اس کے بعد آپ نے کبھی شرک کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ سب سے پہلے تو یہ قربانی آپ نے دی کہ آپ کے باپ کی جو نوکری تھی، آپ کے باپ کی جو پوزیشن تھا نمرود کے دربار میں کہ وہ ایک وزیر تھا، تو آپ چاہتے تو خاموش رہتے اور نمرود کی خدائی کو قبول کر لیتے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے باپ کے ساتھ ساتھ یا اپنے باپ کے بعد وہ وزارت کی گدی آپ کو مل جاتی، لیکن آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی اور آپ نے ان کی خدائی کا انکار کیا اور لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ آخر یہ کیسی تمہارے خدا ہیں جن کو اپنے ہاتھوں سے خود بناتے ہو اور پھر ان کو خدا سمجھتے ہو، ان کی پوجا پرستش کرتے ہو۔ قوم کے لوگوں نے اسے ماننے سے انکار کیا۔ ایک تو وہ قوم بت پرستی کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، دوسرا یہ کہ نمرود کے خوف کی وجہ سے کوئی بھی آپ کی بات سننے سے ڈرتا تھا کہ کہیں ہم پر کوئی عذاب نہ جائے، نہ ہمیں کوئی سزا نہ مل جائے۔ بہرحال آپ نے اپنے قوم کے لوگوں کو مسلسل آپ سمجھاتے رہے۔ جب قوم کے لوگ نہیں مانتے تھے تو آخر آپ کو ایک ترکیب سوچی، آپ نے سوچا کہ ان کو کیسے میں قائل کروں کہ یہ بت جو ہیں یہ تمہاری کوئی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے یہ سوچا، قرآن مجید میں تفصیلات موجود ہیں مختلف مقامات پر، کہ جب ایک دن بستی کے لوگ کسی میلے ٹھیلے کے لیے گاؤں سے باہر چلے گئے تو آپ شاہی بت خانے میں گھس گئے اور اپنی ایک کلہاڑی کے ذریعے سے بتوں کے بعض ایک کے پیر توڑ دیا، ایک کا ہاتھ توڑ دیا، ایک کا سر توڑ دیا۔ اس طرح سے آپ نے کئی بتوں کو اس طرح سے آپ نے توڑ دیا۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے تو پوچھا گیا، لوگ پریشان ہو گئے، نمرود تک بات پہنچی تو معلوم کیا گیا کہ آخر یہ کس نے کیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم نے کیا ہے علیہ السلام، کیونکہ وہ اکثر بتوں کے خلاف بولتے رہتے ہیں۔ جب ان کو طلب کیا گیا شاہی بت خانے کے اندر تو جب ان سے سوال کیا گیا کہ ان کا یہ حال کس نے کیا، تو انہوں نے کہا کہ پوچھو اس بڑے بت سے جس کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہوئی، شاید اس کی ایک آرستانی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے توڑ سکتا ہے، یہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ اپنے بتوں کی، اپنے ماتحتوں کی، چھوٹے بتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا اور بات نہیں کر سکتا، اپنے جگہ سے ہل نہیں سکتا، بلکہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی اڑا نہیں سکتا، تو تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب آدمی جہالت کے اندر اور کفر پرستی کے اندر اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور وہ ان باتوں کو نہیں سنتا۔ تو بہرحال لوگوں نے انکار کیا اور جب بادشاہ تک بات پہنچی تو اس بات کا فیصلہ ہوا کہ ان کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے، اور اس طرح سے اکیلے میں نہیں بلکہ قوم کے تمام لوگوں کو جمع کیا جائے اور ایک بڑا الاؤ تیار کیا جائے، اور اس کے بعد ان کو ایک جھولے میں بٹھا کر دور سے ان کو اس آگ کے درمیان میں پھینکا جائے۔ اس طرح سے کیا گیا، ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا اور ان کو ایک جھولے میں بٹھا کر اس طرح سے جھونکے دیا جا رہے تھے
تاکہ ان کو جب زیادہ اس میں مومنٹم آ جائے تو دور سے ڈھکیل کر ان کو پھینکا جائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس وقت جھولے میں بیٹھے ہوئے تھے اور جھول رہے تھے، تو اس وقت پوچھا کہ میں تمہاری کوئی مدد کروں، کیا میں آپ کی کوئی مدد کروں؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مدد کرو اور مجھے بچاؤ، بلکہ ان کی ایمانی کیفیت ایسی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جس کی خاطر میں اس آگ میں ڈالا جا رہا ہوں وہ میرے لیے کافی ہے۔ تو بہرحال آپ کو زور سے دھکا دے کر آگ میں پھینکا گیا۔ یعنی دوسری قربانی، سب سے بڑی قربانیوں میں ایک دوسری بڑی قربانی یہ ہے، آپ نے جو قدم قدم پر زندگی میں دی، کہ یہ قربانی دی کہ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، چاہے میں جل جاؤں اس آگ میں۔ آپ کو تو پتہ نہیں تھا کہ مجھے بچا لیا جائے گا، لیکن آگ میں جلنا منظور کیا اور اپنی جان دے دینا منظور کیا، لیکن باطل پرست قوتوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنے سے آپ نے انکار کر دیا۔ ایسا بادشاہ جو ظالم ترین بادشاہ تھا، اس کی خدائی کو ماننے سے انکار کیا، آگ میں جل جانا منظور کیا، لیکن آپ نے شرک کو قبول نہیں کیا، کسی اور کی خدائی کو قبول کرنا منظور نہیں کیا۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ، اور لوگوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ جس ابراہیم کو آگ میں جھونکا گیا تھا وہ اس کے اندر سے آگ میں ایسے چلتے ہوئے آ رہے ہیں جیسے کوئی گلستان میں چلتا ہوا آتا ہے۔ اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر بھی قوم کی پوری لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کے اوپر ایمان لائیں اور آپ کا ہاتھ تھام کر کہیں کہ ہم آپ کے خدا کو مانتے ہیں۔ کیونکہ جب آدمی کو اپنی جان کا خوف ہوتا ہے اور سزا کا خوف ہوتا ہے تو آدمی سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی اس کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور اس کے باوجود بھی آپ نے باطل پرست قوتوں کے سامنے کوئی کمپرومائز کرنا منظور نہیں کیا۔ بادشاہ کی طرف سے ایک اور فیصلہ ہوا کہ اس آدمی کو، اس نوجوان کو ہمارے ملک میں رہنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی، اس کو ملک بدر کر دو، ملک چھوڑ دو، اس کو وطن سے نکال دو۔ دنیا میں جب کبھی پیغمبروں نے سچائی کی دعوت دی، وحدانیت کی دعوت دی، ایک خدا کی دعوت دی، لوگوں نے ان کو ستایا، پریشان کیا، ہر پیغمبر کو ستایا گیا، لیکن جو سب سے زیادہ جس کو ستایا گیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ چونکہ محبت کرتے تھے اور دنیا کے لیے امام بنانے والے تھے، تو جس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جس کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب کرنا چاہتے ہیں، ان سے زیادہ امتحان لیتے ہیں، زیادہ آزمائشوں سے گزارتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی کے ہر قدم پر ہر آزمائش سے پورے اچھی طرح سے گزرے، اور کبھی آپ کا پا استقامت ڈگمگانے نہیں پایا۔ اللہ کی حکم کی خاطر، اللہ کی مرضی کی خاطر، اللہ کے اشاروں پر آپ نے اپنی پوری زندگی نچھاور کر دی۔ جب آپ کو وطن بدر کرنے کا فیصلہ ہوا تو اس وقت مجموعے کے اندر آپ نے آواز دی کہ کون ہے جو میرے ساتھ چلے گا اور مجھے میرے ساتھ اس وطن کو چھوڑ کر جانے کے لیے میرا ہاتھ تھام لے گا۔ اتنا بڑا مجموعہ ٹھہرا ہوا ہے، اپنی سر کی آنکھوں سے انہوں نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ ایک زندہ شخص آگ کے اندر سے ایسے گزرا جیسے کہ کوئی گلستان میں گزرتا ہے۔ لیکن جب آدمی کے، جیسا کہ میں نے کہا کہ جب موت کا خوف ہوتا ہے، سزا کا خوف ہوتا ہے، تو آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تو صرف 2 لوگ آپ کا ساتھ دینے تیار ہوئے، ایک آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام، اور دوسرے آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، جن کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا۔ تو یہ دونوں آپ کے ساتھ ہوئے، اور یہ لوگ اپنا وطن چھوڑ کر وہاں سے نکلے، جو عراق کا ایک شہر ہے، اس شہر سے نکلے اور سفر کرنے لگے۔ اور وطن چھوڑ کر، یعنی آپ نے وطن کی قربانی دینا منظور کیا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ آدمی کو وطن سے کتنی محبت ہوتی ہے، جہاں پر بچپن گزارا، جہاں پر ماں باپ کے ساتھ زندگی گزاری، جہاں پر شادی ہوئی اور جہاں پر آپ نے ایک زندگی کا ایک بڑا وقت گزارا، ایسے وطن کی قربانی دینا بڑا ہی سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ اسی کو اسلامی اصطلاح میں ہجرت کہتے ہیں۔ تو آپ نے ہجرت کرنا اور اپنے وطن کی قربانی دینا منظور کیا، لیکن بادشاہ کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اپنی بیوی اور اپنے بھتیجے کو لے کر آپ نکل پڑے عراق سے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کوئی سواری کا انتظام نہیں تھا، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی
ایروپلین، نہ کوئی کار، نہ کچھ نہ کدھر، لیکن اسی طرح جانوروں پر، اونٹوں پر اور پیدل سفر کرتے ہوئے آپ مختلف مقامات پر اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے جاتے جاتے سفر کرتے کرتے سب سے آخر میں آپ شام کے اندر پہنچے۔ آج کا جو شام ہے وہ مصر کو، ہم جو سیریا کو شام کہتے ہیں، وہ اس وقت ایسا نہیں تھا، بلکہ کئی چھوٹے چھوٹے ممالک، فلسطین اور جارڈن اور دیگر جتنے بھی اطراف کے ممالک ہیں، ان تمام کو ملا کر ایک شام کہا جاتا تھا۔ اور آپ شام کی طرف گئے اور فلسطین میں آپ نے قیام کیا اور فلسطین کو اپنا جائے مقام بنایا اور وہاں پر تبلیغ اسلام کا کام کرتے رہے۔ یہ جو فلسطین آج جس کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، جس طرح سے لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، یہ پیغمبروں کا وطن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن فلسطین تھا۔ آپ نے وہاں پر قیام کیا اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو قریب کے ایک شہر، ایک قریب کے علاقے صدوم پر آپ نے مقرر کیا کہ وہاں پر جا کر اللہ کے دین کی تبلیغ کیجیے اور اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیے۔ فلسطین بھی آپ نے بہت لمبے عرصے تک قیام کیا، یہاں تک کہ آپ کی عمر 86 سال ہو گئی، اور آپ اس عمر تک بھی آپ کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام بانجھ تھی، یعنی آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو آپ کو یہ فکر ستا رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرے دنیا کے چلے جانے کے بعد یہاں اسلام کا کام، دین کی تبلیغ کا کام کون کرے گا؟ اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کے دین کی تبلیغ کا کام کون کرے گا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے آپ کو اجازت دی، آپ کو اس بات کا مشورہ دیا کہ آپ ایک اور شادی کر لیجئے، شاید کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے سرفراز کرے۔ تو آپ کی شادی حضرت ہاجرہ سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت ہاجرہ کے وطن سے ایک نرینہ اولاد یعنی مرد لڑکا سے سرفراز کیا، اور وہ اس اولاد کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کچھ عرصے کے بعد حضرت سارہ کو بھی ایک اولاد نصیب ہوئی جن کا نام حضرت اسحاق ہے، جو خود بھی پیغمبر بنائے گئے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اولاد ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو ان کو بہت خوشی اور بہت محبت تھی اپنے بیٹے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ آزمائش منظور ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو جن کو نوازنا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر اور دین کے اندر اور آخرت کے اندر بہت زیادہ سرفرازی نصیب کرنا چاہتے ہیں، ان کو آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزارتے ہیں۔ لیکن جو مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں، جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ ہر آزمائش سے بہت آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لے کر یہاں سے نکل پڑو اور سفر کرتے رہو اس مقام تک جہاں پر آپ کو اشارہ کیا جائے گا۔ آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لے کر چلتے رہے، سفر کرتے رہے، شام سے نکل کر اس مقام تک پہنچے جس کو آج مکہ کا شہر کہا جاتا ہے، جہاں پر آج کعبۃ اللہ ہے۔ اس مقام تک پہنچے، اشارہ ہوا کہ یہاں رک جاؤ۔ وہاں پر اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی پانی کا انتظام نہیں تھا، کوئی ندی نالا نہیں تھا، کوئی درخت، کوئی پتا، کوئی انسان، کوئی جانور، کچھ بھی نہیں تھا، بس لق و دق صحرا تھا، ریگستان تھا۔ اور صبح کے وقت 10-11 بجے کا ٹائم رہا ہوگا فرض کیجئے، تو وہاں پر دھوپ کی شدت تھی۔ اس وقت کہا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو یہاں چھوڑ دو اور واپس ہو جاؤ۔ دیکھیے اب کتنی بڑی آزمائش ہے۔ کیا کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ لخ و دق صحرا میں، تپتے ہوئے ریگستان میں اللہ کے حکم سے کوئی اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن جب آدمی کو آخرت کی زندگی پر یقین ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہو، تو وہ ہر آزمائش سے گزر جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر واپس پلٹے اور خاموشی سے جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں ہمیں اکیلا چھوڑ کر اس ریگستان کے اندر؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا کہ ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس وقت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیے، اللہ ہمارا حامی و ناصر و محافظ ہوگا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے ایک پیغمبر کی بیوی کا جواب۔ جب پیغمبر کے تربیت میں رہتے ہیں جو لوگ، تو کیسے ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ آپ جائیے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تو آپ کے پاس، حضرت ہاجرہ کے پاس کچھ کھجور تھے، تھوڑا سا پانی تھا،
جو کچھ گھنٹوں کے بعد دوپہر اور شام کے ہوتے ہوتے وہ پانی ختم ہو گیا اور دھوپ بھی ڈھلنے لگی، تو اس وقت بچے کو بہت زیادہ پیاس ہو رہی تھی۔ حضرت حاجرہ کو بچے کو پلانے کے لیے دودھ بھی نہیں تھا، اور وہ خود بھوکی تھی اور سفر کی وجہ سے بہت ہی کمزور ہو گئی تھی، تو اس وقت بچے کو بہت زیادہ پیاس لگی تھی، بچہ حلق سوکھ گئی تھی اور بہت ہی رونے لگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بعد میں پیغمبر بنائے گئے، تو انہوں نے زمین پر لٹایا بچھا کر کچھ، اور پھر پانی کی تلاش کے سلسلے میں حضرت حاجرہ نے دوڑ کر پانی کی تلاش میں ایک پہاڑی پر چڑھ گئی۔ ادھر ادھر دیکھا تو کہیں پانی نظر نہیں آیا، تو اس کے بعد پھر دوڑتی ہوئی دوسری ایک پہاڑی کی طرف دوڑی اور پہاڑی پر چڑھ گئیں، اور اس طرح سے انہوں نے یہ دو پہاڑوں کے نام آج بھی موجود ہیں، وہ پہاڑیاں مکے کے اندر، صفا اور مروہ۔ صفا کی پہاڑی سے مرفا کی طرف، مروہ کی طرف سے صفا کی طرف، اس طرح سے 7 چکر انہوں نے لگائے، اور آپ کا چہرہ اپنے بیٹے کی طرف، بچے کی طرف تھا کہ کہیں بچہ دم تو نہیں توڑ دیا، کیونکہ پیاس کے اور شدت کی وجہ سے بچہ بے چین ہو رہا تھا۔ آپ کا چہرہ اس طرف تھا جہاں پر بچہ ہے، اور آج بھی وہیں کعبۃ اللہ ہے، اور آج بھی حاجی جب صحیح کرتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان میں دوڑ لگاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ واجب کر دیا کہ جب عمرہ اور حج کے لیے جائیں تو ویسا ہی دوڑ لگائیں جیسے تمہاری ماں حضرت حاجرہ نے محض اللہ کے حکم کی خاطر بچے کو وہاں پر سلا کر انہوں نے دوڑ لگائی تھی، یہاں تک کہ چہرہ بھی بچے کی طرف تھا۔ تو حاجی لوگ بھی آج بھی مکے کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کرتے ہیں۔ اللہ کو ایک ایک ادا پسند آتی ہے، وہ جو محض اس کی خاطر کی جاتی ہے۔ حضرت حاجرہ نے آخر میں یہ دیکھا، 7ویں چکر کے بعد دیکھا کہ بچہ اپنے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، وہ سمجھ گئی کہ شاید بچہ آخری سانسیں لے رہا ہے اور موت کے قریب پہنچ گئے، دوڑتی ہوئی بچے کے پاس آئیں، لیکن دیکھا کہ وہاں بچے کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے وہاں پر ایک فوارہ ابل پڑا، پانی کا فوارہ ابل پڑا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اپنا پر مارا تو جس کی وجہ سے فوارہ نکلا، بہرحال جو بھی ہو پانی کا فوارہ ابل پڑا۔ تو جب حضرت حاجرہ نے سمجھا کہ اگر میں اس کو ایسے ہی پانی بہہ جائے تو شاید جذب ہو جائے گا ریتی میں اور نہیں بچے گا، اس لیے انہوں نے کہا کہ زم زم، اس کے معنی ہے عربی زبان میں رک رک، ٹھہر جا۔ تو وہ زمزم کا جو نام ان کی زبان سے نکلا، آج تک بھی وہ زمزم کا کنواں باقی ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں جو آدمی جو عمل کرتا ہے قیامت تک کے لیے اس کے لیے برکت نصیب ہو جاتی ہے۔ ہزاروں لوگ ہزاروں سال سے پانی پیتے ہیں، اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، نہاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور اس کنویں کے اندر سے لاکھوں ڈرمز پانی نکالے جاتے ہیں ہر سال، لیکن آج تک وہ نہ سوکھتا ہے اور نہ کوئی خشک ہوتا ہے، نہ اس کے مزے میں کوئی فرق آتا ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھ دی۔ جب بچہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، میں قصہ مختصر کر رہا ہوں، بہت سی ایسی قربانیاں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم قدم پر دی، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، باپ اور بیٹے نے مل کر، بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے وہاں دیوار اٹھاتے ہوئے رکھتے جاتے اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے جاتے۔ بچے نے دیکھا کہ جب دیوار تھوڑی اونچی اٹھ گئی ہے تو وہاں پر لا کر ایک پتھر رکھ دیا تاکہ اپنے والد وہاں پر ٹھہر کر اس کعبے کی تعمیر کریں۔ وہ پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پڑ گئے، اور وہ پتھر آج تک ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، جس کو سنہری جالی کے اندر اس کو رکھا گیا ہے۔ یعنی 4000 سال گزر گئے اور وہ پتھر آج بھی ہے، اس پر قدم کے نشان بھی ہیں۔ تو یہ یادگاریں جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتے ہیں۔ کتنے بادشاہ آئے، کتنے شہنشاہ آئے، کتنے بڑے بڑے لوگ آئے، ان کے کوئی یادگار باقی نہیں، دنیا میں آئے اور جانوروں کی طرح زندگی گزار کر ختم ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ کعبۃ اللہ بھی باقی ہے اور وہ مقام ابراہیم بھی باقی ہے، بلکہ وہاں پر جب پانی کا فوارہ نکلا تو لوگ آ کر ٹھہرنے لگے اور چھوٹی سی آبادی اور ایک گاؤں بس گیا جس کو پہلے بکہ کہا جاتا تھا، اور آج وہی شہر ہے جس کو ہم مکہ کہتے ہیں۔ 4000 سال گزر جانے کے بعد جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی کہ اے اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے پھل پھلاری کا انتظام کر، تو آج بھی ہزاروں ٹن کی مقدار میں وہاں سے پھل آتے ہیں مکے کے اندر، حالانکہ وہ تو ریگستان ہے، لیکن دنیا کے کونے کونے سے آج تک وہاں پھل آتے ہیں، اور وہ امن کا شہر ہے، آج تک وہاں کوئی قتل و غارت گری نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھ دی اور اتنا قبول کیا کہ آج بھی 4000 سال گزر جانے کے باوجود وہ شہر مکہ باقی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر برکتیں رکھ دی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام
14-15 سال کے ہوئے اور اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کی عمر پہنچ گئی، نوجوان بچہ جب نوجوانی کی عمر کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے میرا خلیل، میرا دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس کو میں نے دنیا کا امام بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اس کو اپنے بچے سے زیادہ محبت ہے یا میرے حکم پر عمل کرتا ہے؟ ایک آخری آزمائش، زندگی کی آخری آزمائش، سب سے بڑی آزمائش کہ پوری انسانی تاریخ میں اتنی بڑی آزمائش کسی انسان سے نہیں لی اللہ تعالیٰ نے۔ خواب میں مسلسل 3 دن تک آپ نے دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ پیغمبروں کے خواب بھی وحی کی ایک شکل ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تو ایک دن کچھ خیال نہیں کیے، لیکن مسلسل 3 دن آپ نے یہ خواب دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ گئے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لینا چاہتے ہیں اور شاید یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس آزمائش میں انشاءاللہ پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے اور پوچھا کہ بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، شاید یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ بیٹا، جس نیک بیٹے کی آپ نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے نیک اور بردبار اور حلیم الطبع بیٹا نصیب کر، تو وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ بیٹا کتنا فرما بردار ہے جس کی دعا میں نے مانگی ہے۔ اور وہ فرما بردار بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کی یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ ابا جان، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ سے کہا کہ یہ معاملہ ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ماں کا دل کیسے اس کے لیے راضی ہوا ہوگا۔ جب انہوں نے سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے اپنے بچے کو نئے کپڑے پہنائے، اپنے ہاتھوں سے سرما اور عطر لگایا، تیار کیا اور کہا کہ اپنے والد کے ساتھ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کا ہاتھ تھام کر نکل پڑے، چلتے رہے، کیونکہ اللہ کا اشارہ ہونے تک وہ چلتے رہے۔ راستے میں شیطان نے آ کر انسانی شکل میں آ کر آپ کو بہکانے کی کوشش کی، کہا کہ کیا کرتے ہو ابراہیم، اتنے بڑھاپے کی اولاد جو آگے چل کر دین کا کام کرے گا، اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو گے؟ یہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے۔ انہوں نے کنکریاں اٹھا کر دے ماری، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، 3 مقامات پر شیطان نے بہکانے کی اور بھٹکانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے کنکریاں اٹھا کر اس کی طرف ماری اللہ کا نام لے کر۔ آج بھی حاجیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو اتنی ادا پسند آئی کہ حاجی جو رمی کرتے ہیں، جو جمرات کو مارتے ہیں، کنکریاں اسی یادگار کے لیے کرتے ہیں، اسی کی یادگار کے طور پر آج بھی 3 مقامات پر وہ کنکریاں مارتے ہیں، اس بات کا ارادہ کرتے ہیں، اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ، جب کبھی زندگی میں ہمیں شیطان بھٹکائے گا تو ہم اس کو ایسے ہی دھتکاریں گے جیسا کہ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دھتکارا تھا۔ محض کنکریاں مارنا ایک رسم ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس بات کا ارادہ ہے کہ شیطان اگر ہم کو بھٹکائے گا تو ہم اس کو ایسے ہی دھتکاریں۔ چلتے ہوئے وہاں گئے جہاں پر آج بھی حاجی قربانی کرتے ہیں، وہاں پر اشارہ ہوا کہ اپنے بیٹے کو یہاں پر لٹا دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے منہ کے بل، یعنی اوندھے منہ لٹایا اور اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس لیے کیا کہ اپنے معصوم بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر کہیں باپ کی محبت اللہ کے حکم پر غالب نہ جائے، کہیں میرا ہاتھ رک نہ جائے اپنے بیٹے کے معصوم چہرے کو دیکھ کر، اور کہیں اللہ کا حکم ٹل نہ جائے۔ آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور چھری اپنے ہاتھ میں لے لی۔ آسمان یہ منظر دیکھ رہا تھا، زمین تھر تھر کانپ رہی تھی، پرندے پہاڑوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کہ کیا یہ بوڑھا باپ اپنے نوجوان بچے کو محض خدا کی حکم کی خاطر اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی اور اپنی آنکھوں کو پٹی باندھ کر انہوں نے چھری چلا دی، لیکن چھری چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، کیونکہ اللہ کو محض آزمائش منظور تھی۔ اللہ تعالیٰ محض آزماتے ہیں لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ آواز آئی آسمان سے کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگے یہ وعدہ کیا گیا کہ ہم تجھے دنیا والوں کے لیے امام بنا دیں گے قیامت تک کے لیے۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف مسلمان مانتے ہیں، احترام کرتے ہیں، بلکہ یہودی اور نصرانی بھی آپ کو ایک اپنے جد امجد کے طور پر، ایک پیغمبر کے طور پر مانتے ہیں۔
یعنی دنیا کی غالب آبادی تقریباً 80 سے 90% آبادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عزت سے لیتے ہیں اور آپ کو اپنا جد امجد اور پیغمبر سمجھتے ہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں وہ لوگ، ہم ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ جب آپ نے اپنے آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھا تو نیچے جبرائیل علیہ السلام کا جنت سے لایا ہوا ایک دمبا وہاں ذبح ہو کر پڑا ہوا ہے اور بچہ صحیح سلامت اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ ہے وہ راستہ، یہ ہے وہ آزمائش۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو آزماتے ہیں تو دنیا اور آخرت میں نوازنے کے لیے ایسی آزمائشوں سے گزارتے ہیں، لیکن جو بندہ اس میں پورا اترتا ہے اسے قیامت تک کے لیے اس میں برکت دیتے ہیں اور اس کے نام کو باقی رکھتے ہیں، اور اس کو آخرت کا جو اجر ملنے والا ہے وہ تو کوئی اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب ہمارے لیے یہ پیغام ہے، یہ اصل قربانی کی یہ فلسفی ہے اور قربانی کا یہ تاریخ ہے، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے آج ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہر سال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی 2 عیدوں میں سے ایک عید اس کو بنا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت کو جاری کرنے کے لیے۔ اس سے ہم کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے لوگوں، اے مسلمانوں، اے انسانوں، اگر تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت ہے تو اللہ کے حکم کی خاطر زندگی میں ہر قدم پر اللہ کے حکم کو سامنے رکھو، چاہے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے کتنا ہی نقصان پہنچے، اپنی جال، اپنی مال، اپنی عزت، اپنا آبرو، اپنی بیوی، اپنے بچے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کی جس طرح سے الفاظ ہیں قرآن مجید میں، ہم تم کو آزمائیں گے تھوڑے سے جان و مال کے نقصانات سے، اور جو تمہارے پیداوار ہیں اس میں نقصانات سے ہے، اور ہر طرح کے اس طرح کے چیزیں نام لے کر بتایا گیا کہ ان چیزوں سے تم کو آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسی آزمائشوں میں جو صبر کریں گے ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے، جنتوں کی بشارت، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی بشارت، اللہ کی رضامندی اور رضا کی علامت۔ تو بہرحال ہم جب قربانی کرتے ہیں تو اس ارادے، اس نیت کے ساتھ ہم قربانی کریں کہ ہم وقت پڑا تو ایسے ہی اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو، اپنی ہر چیز کو ایسے ہی قربان کریں گے جیسا کہ آج یہ جانور کو قربان کر رہے ہیں، اور زندگی میں اس پر عمل بھی کریں، ورنہ محض ایک جانور کی قربانی کرنے سے اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا جس مقصد کے لیے ہمارے لیے واجب قرار دی گئی۔ زندگی کے ہر قدم پر گناہوں سے بچنا اور اللہ کے احکامات کی خاطر اپنا نقصانات برداشت کرنا تب بھی ہمیں منظور ہو، لیکن اللہ کے حکم کو اور اللہ کے شریعت کو، اللہ کے قانون کو پیچھے نہ کریں، اس کو نہ چھوڑیں۔ آج بھی ایسے حالات ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب کہ اسلام پر عمل کرنا ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر ہوگا۔ ایسے ہی حالات آج ہیں۔ مسلمان کہلانا، مسلمان نام رکھنا، مسلمان کی طرح داڑھی رکھنا اور مسلمان کی طرح لباس پہننا بھی آج خطرے کی علامت بن گیا ہے۔ لیکن مسلمانوں، بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے دین کو ہمیں چھوڑنا نہیں، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی محبت کو، اللہ کے اشارات کو، اللہ کے شریعت کو چھوڑنا نہیں ہے، چاہے اس راستے میں ہمیں کتنی قربانیاں دینی پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے، لیکن اگر آزمائشیں ہم پر آئیں تو استقامت نصیب کرے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہر آزمائش کے ذریعے اندر بھی کامیابی سے گزر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔